آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو رسول کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آیت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم رسول پاک سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی ان کی اطاعت کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو اس کا انعام یہ ہے کہ تمہیں رب سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اللہ تم سے محبت فرمائے، اللہ تم سے پیار کرے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آتے گئے، اولیاء امت کی زندگی آئی اور صبح قیامت تک آئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء امت نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مولا پہلے مجھے عمل کرنے اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار صحابہ نے رسول کی پیروی کرنے میں مشقتیں برداشت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی پیروی کی کہ ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، زمانہ لا کچھ کہے، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے کاندھے پر اٹھا کر پہاڑ کی سواری کو پار کرایا۔ اور تو اور اتنا ہی نہیں، رسول پاک کی پیروی میں، آپ کی اطاعت میں زہر کے اثرات کو، سانپ کے زہر کے اثرات کو برداشت کیا۔ سارا مال و دولت حضرت ابو بکر نے رسول کی پیروی میں قربان کی۔ اسی طرح حضرت عمر کا بھی دور آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت ہوئی، اپنا سارا دھرم ایک طرف چھوڑ دیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر بے شمار مشقتوں کا حضرت عمر کو سامنا کرنا پڑا، لیکن رسول کی پیروی کو نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اتنی دولت، اتنے سخاوت کے بادشاہ حضرت عثمان غنی، لیکن ساری دولت اللہ کے رسول کی قدموں میں قربان کر دیا۔ بے شمار مشقتیں آئیں، لیکن پیروی مصطفیٰ پر ایک ذرہ کے لیے آنچ آنا یہ گوارا نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب برداشت کیا، ساری مشقتیں جھیل لی، لیکن پیروی مصطفیٰ کو، حضور کی اطاعت کرنا نہ چھوڑا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے کی سرزمین پر آپ کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ بے شمار مشقتوں کا آپ کے سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسی طرح رسول کی پیروی کرتے رہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی صلح رحمی کا اندازہ کون نہیں جانتا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صبر و استقامت کی ایک چٹان تھے، بے شمار مشقتیں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسی طرح پیروی مصطفیٰ کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنا سارا پورا قبیلہ کربلا کی سرزمین پر شہید کروا دیا، لیکن رسول کی پیروی، رسول کی اطاعت میں ایک آنچ آنے تک نہ دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ درخت کی پتی کھا کر آپ زندگی کا بسیرا کیا کرتے تھے، درختوں کی پتی کھا کر زندگی کا گزارا کیا کرتے تھے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی میں ایک ذرہ کے لیے آنچ تک نہ آئی۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے تو رسول کی پیروی میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا شہر چھوڑ دیا رسول پاک کی پیروی کرنے ہوئے۔ اور اسی طرح اور آگے چلتے ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی سلطنت چھوڑ دی، ایک رسول کے اشارے پر رسول پاک کی پیروی میں، آپ کی اطاعت میں اپنا گھر بار، اپنا قبیلہ، اپنے رشتہ دار، اپنی سلطنت کو چھوڑا اور پھر اس کے بعد انڈیا کی ہندوستان کی سرزمین پر آئے۔ لیکن پیروی مصطفیٰ ایسی عبادت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، رسول پاک کی پیروی کرتے ہوئے سب برداشت کر لیا۔ دیگر اولیاء امت کا آپ اندازہ لگا لیں،
اسی طرح سارے اولیاء امت اور صبح قیامت تک پیروی مصطفیٰ میں جو واقعی رب کا ولی ہوگا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں بے شمار مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن حضور کی پیروی اسی طرح کرتی جاتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ تبع تابعین، یہ اولیاء امت رسول کی پیروی میں ایک ذرہ کے لیے مشقتیں ان کی زبان پر شکایت آتی ہی نہیں، اب اس کا انعام یہ ہوا کہ اب اللہ ان سے محبت کرنے لگا۔ جب انہوں نے رسول کی پیروی کی تو اب انعام کے طور پر رب نے ان سے محبت کی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے محبت کی تو ابو بکر ابن ابی قحافہ اب ابو بکر نہ بچے بلکہ صداقت کے تاجدار بن گئے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو عمر ابن خطاب صرف عمر نہ بچے بلکہ عدالت کے بادشاہ بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو عثمان ابن عفان صرف عثمان نہ بنے بلکہ ذوالنورین اور سخاوت کے علم بردار بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو علی بن ابی طالب صرف علی نہ رہے بلکہ مولا علی بن کے چمکے اور حیدر کرار بن کے چمکے۔ اسی طرح غوث اعظم عبد القادر تھے، لیکن جب اللہ نے ان سے محبت کی سید الاولیاء کا تاج پہنایا گیا، سید الاولیاء بن کے چمکے۔ اسی طرح اور آگے تک آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو غریب نواز تاجدار اولیاء، غریب نواز غریبوں کی مدد کرنے والا بن کے چمکے، نظام الدین محبوب الہی بن کے چمکے، کوئی علاء الدین بن کے چمکا، کوئی نظام الدین بن کے چمکا، کوئی ولی الدین بن کے چمکا، کوئی صابر الدین بن کے چمکا، کوئی احمد رضا تھا لیکن اعلیٰ حضرت بن کے چمکا۔ کسی نے نہیں بنایا بلکہ رسول کی پیروی میں بنایا، اور پھر چمک چمک کے کہا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول کی پیروی کا انعام کہ رسول پاک کی پیروی ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، رسول پاک کی پیروی بوند کو سمندر بنا دیتی ہے۔ یہ رسول پاک کی پیروی کا انعام ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے، جنگ میں جانا، جس کے پاس جو ہے یہاں لا کر لے آئے۔ کسی صحابی نے 2%، 3%، 5% جو جس سے جو بنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی 50% مال لے کر رسول کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں نیکی میں صدقہ دینے میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنا مال تھا سارا مال کا آدھا حصہ کر دیا، جتنے کپڑے میرے پاس تھے سارے کا آدھا حصہ کیا، جتنے برتن میرے پاس تھے سارے کا آدھا حصہ کیا، اور 50% مال میں رسول پاک کی بارگاہ میں لے کر آیا، اور آج میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ابو بکر سے نیکی میں عبادت میں آگے نکل جاؤں، قربان جاؤں۔ کہ صحابہ کا جذبہ دیکھیں کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو کہاں عبادت میں، نیکی میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہیں دھکا ڈھکا چھپا نہیں ہے، آج دکھاوے میں ہر جگہ ہر آسائشیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ وہ نیکی میں مقابلہ کرتے تھے، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ میں آج حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر جب مال لے کر آتے ہیں، جب رسول کی پیروی کرتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ میں 50% مال لے کر رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ لیکن قربان جان جب حضرت ابو بکر آئے تو اپنا امامہ بھی اتار کر رسول کی خدمت میں قربان کر دیا، اپنا جوتا بھی حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، اور ایک بوریے کا ٹاٹ کا لباس حضرت ابو بکر نے پہنا،
بوریے کا ٹاٹ کا لباس اور درختوں کی ٹہنی توڑ کر اس کی بٹن لگائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال دیکھ کر اللہ کے رسول نے پوچھا ما بقا لیالک، اے ابو بکر اپنے گھر میں چھوڑ کر کیا ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ جس توے پر میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ توا بھی لے کر آیا تھا، جس برتن میں میرے بچے کھانا کھاتے تھے میں وہ برتن بھی لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا دو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے۔ رسول نے سوال کیا ہے اور ابو بکر خاموش رہے، ابو بکر کچھ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس پر روٹیاں پکتی تھی وہ توا بھی لے کر آیا، جس برتن میں میرے بچے کھانا کھایا کرتے تھے وہ برتن بھی لے کر آیا، سارے کپڑوں کو بھی قربان کر دیا، اور ایک بوریے کا ٹاٹ کا لباس حضرت ابو بکر پہنے ہوئے ہیں رسول کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما بقا لیالک، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ پیروی مصطفیٰ دیکھیں، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ یعنی میرا ایمان یہ ہے کہ میں نے اپنے مال کو رسول پاک کی اطاعت میں ان کی پیروی میں قربان کر دیا، اور ابو بکر ایک رات کے لیے بھوکا سو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں گھر میں اللہ کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیا، بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، دیکھا اللہ کے رسول نے کہ آج حضرت جبریل علیہ السلام بھی بوریے کا لباس پہنے ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے۔ حالانکہ حضرت جبریل علیہ السلام جب رسول کی بارگاہ میں آتے تو ایک نوری لباس میں آتے تھے، ایک پیرہن ایسا ہوتا کہ جس کی نورانیت آسمان تک مل رہی تھی، لیکن آج حضرت ابو بکر صدیق میں کا سیم بوریے کا لباس جب حضرت جبریل علیہ السلام پہن کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل، ہمیشہ تو تم نوری لباس میں آتے تھے، لیکن آج کیا بات ہے کہ آج تم بوریے کے لباس جس طرح حضرت ابو بکر نے پہنا ہے اس کی طرح کا لباس پہن کر آئے ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابو بکر کا یہ لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں یہ اعلان کروایا ہے کہ زمین پر جس طرح آج میرے ابو بکر نے بوریے کا لباس پہنا ہے، اسی طرح سارے فرشتے بھی آج بوریے کا لباس پہنیں گے۔ یا رسول اللہ، صرف میں جبریل نہیں بلکہ آسمان کے تمام فرشتے نے حضرت ابو بکر میں کا سیم بوریے کا لباس پہنا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ حضرت ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ بال کہتے ہیں خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر نے ساری چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے پیرہن کو، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو، ان کے برتنوں کو آپ کی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس کے پاس کپڑے بھی اتنے نہ بچے کہ آج بوریے کا لباس پہنا ہے، امامہ بھی آپ کے قدموں میں قربان کر دیا، اتنی نعمتیں قربان کر دی، آج اس کا انعام یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ابو بکر سے پوچھیں کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ ابو بکر اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا اے ابو بکر، اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار ہونے لگے۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلا ایک بندہ اللہ سے راضی ہو جائے؟ یہ تو سنا ہے، لیکن اللہ بندے سے راضی ہو جائے؟ میں کہاں اتنا عملدار کہ مجھے اللہ پوچھے، کہ اللہ مجھ سے پوچھے کہ اے ابو بکر تو بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے اور اسی طرح روتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ پیروی مصطفیٰ کا انعام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندے سے پوچھتا ہے یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا اپنا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت جشن غوث الورا جشن غوث الورا مولانا شاہ شیخ محمد علی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسی پیروی کی رسول کی ایسی اطاعت کی اپنی ساری چیزوں کو رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور جب انعام و اکرام ملا تو اللہ نے ان سے محبت کی اور صرف محبت نہیں کی بلکہ یہ بھی پوچھا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے یا نہیں بے شمار واقعات آپ اٹھا کر پڑھیں صحابہ کی بے شمار واقعات موجود ہیں ایک اور واقعہ میں غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کرتے ہیں کہ پیروی مصطفیٰ رسول پاک کی دعوت کرنا یہ کہاں بندے کو ایک ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا کہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد گرامی کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کر بغداد کی سرزمین پر تعلیم کے لیے آنے لگے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ راستے میں کچھ ڈکیت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بچے بتا تیرے پاس کیا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سونے کے 40 دینار موجود ہیں 40 دینار موجود ہیں اور یہ سن کر جو سپاہی تھا وہ اپنے مالک کے پاس گیا اور پوچھا کیا بات ہے کہ جہاں ڈکیتی کرنے میں سارے لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں یہاں ایک بچہ سچ بول رہا ہے اب اس کا مالک وہاں پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب کے اندر سے نکال کر 40 دینار دکھا دیا کہا کیا بات ہے سارے تو جھوٹ بول کے اپنا مال چھپاتے ہیں لیکن تم نے سچ کیوں بولا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے شاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ جو کیا تھا کہ ہمیشہ سچ بولوں گا اور یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بھی ہے قل الحق وان کان مرا کہ ہمیشہ سچ بولو اگرچہ لوگ ناراض ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے اور بعض دفعہ اسی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے لیکن رسول ارشاد فرماتے ہیں قل الحق وان کان مرا ہمیشہ حق اور سچ بات بولو لوگوں کو نہ دیکھے تو لوگ کیا کہیں گے اور کیا نہ کہیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا اور میں نے اپنے والدہ سے وعدہ جو کیا تھا کہ ہمیشہ حق اور سچ بولوں گا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سچ بولنے کا انعام یہ ملا کہ جو ہمیشہ سے وہ ڈاکو ڈکیتیاں کرتا تھا آج غوث پاک کے قدموں میں گن کر معافی مانگتا ہے اور توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پیروی مصطفیٰ میں غوث اعظم کو عبد القادر کو سید الاولیاء کا تاجدار بنایا اور اللہ تبارک و تعالی کو غوث اعظم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کے اوپر سید الاولیاء کا تاج پہنایا اور انہوں نے ولیوں کا تاجدار بنایا تو پھر امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور امام نے اپنی نسبت کا اظہار کیا کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں رہے دور کا ڈولا تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا شان غوث الورا شان غوث الورا سبحان اللہ قُلِ إِن تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ رسول کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ان سألني لأعطينه. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اب انعام کے طور پر مزید اس کو انعام دیتا ہوں. اب وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی رسول کی پیروی میں حد درجہ گزر جاتا ہے، یعنی مشقتیں اس کے پاس آتی رہی لیکن صبر کرتا رہا، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، اور نوافل کے مقام کو جب پار کر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری محبت اور اس پر مزید ہو جاتی ہے، اور محبت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب وہ بندے کا مقام یہ ہے کہ اب وہ بندہ مجھ سے جو بھی سوال کرے گا میں ضرور اس سوال کو جواب دے دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں کان سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے. یہ تعبیر کے الفاظ ہیں، اس کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب بندے کا مقام ایسا ہو جاتا ہے کہ جب وہ سنتا ہے تو رب کی سماعت میں سنتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو صفات الہی کا مظہر بن کے دیکھتا ہے، اور جب چلتا اور پکڑتا ہے تو نوازش رب قدیر سے چلتا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ضعیف شخص آیا. دیکھیں اس حدیث کی بھی ترجمانی ہو جائے، اس کی بھی تشریح ہو جائے کہ واقعی جب اللہ کے محبوب بندے دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو رب کی سماعت اور صفات الہی کا مظہر بن کے دیکھتے ہیں. اس واقعے سے میں اس حدیث کی وضاحت کرنا چاہوں گا. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ضعیف شخص، اور آ کر سلام کیا، السلام علیکم. اور کافی لوگ موجود تھے غوث پاک کے پاس، آپ کے مریدان اور آپ کے محبت کرنے والے مجمع میں لوگ موجود تھے. ضعیف شخص نے جب آ کر سلام کیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام. وہ آنے والا ضعیف شخص ہے، اس نے سوچا یار میں نے تو 1 مرتبہ سلام کیا لیکن غوث پاک نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا حضور میں نے تو 1 مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے 2 مرتبہ سلام کا جواب دیا، آخر کیا مطلب ہے، کیا ماجرا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے 1 سلام کا قرضہ باقی تھا، آج میں نے وہ قرضہ چکا دیا. اب وہ شخص اور بھی زیادہ حیران اور تعجب میں پڑ جاتا ہے. جو مریدان مجمع میں جمع تھے وہ سارے تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یار آخر سلام کا قرضہ کیسے ہو سکتا ہے، آخر اس قرضے کا کیا مطلب؟ اس نے دوبارہ مطالبہ اور سوال کیا، حضور آخر یہ سلام کا قرضہ کب کا تھا، آخر کیا بات تھی، مجھے بات سمجھ نہ آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یاد کر جب تو میری ماں کے پاس سے گزر رہا تھا اور تو نے میری ماں کو سلام کیا تھا السلام علیکم، اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تو میرے ماں کے پاس سے گزر رہا تھا تو تو نے میرے ماں کو سلام کیا تو میری ماں نے حیا کے طور پر تجھے جواب نہ دیا تو تو نے سمجھا کہ ارے یہ حسین کی گھر کی بیٹی سیدہ کیسی ہے کہ جس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا. یاد کر وہ سلام کرنا میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا، وہی سلام کا قرضہ باقی تھا، آج میں ادا کرتا. اب یہ سننا اور یہ دیکھنا کیسا تھا تو پھر آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں گے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. حقیقت میں غوث اعظم دیکھ رہے ہیں لیکن صفات الہی کا مظہر بن کر شان ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ جب محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایسا انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ بندے دیکھتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں. خیر آج ہم اور آپ یہاں جمع ساری میلاد اور محافل کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور کچھ لے کر ہم آئیں اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہو، ہمارا دل کی دنیا نہ بدلے، ہم کچھ نہ سیکھیں تو ایسے جلسے اور ایسی محفل بے مقصد ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہونا ہی چاہیے. اس سنجیدگی جو ہے ایسی یہ حسن ہے جلسے کا، سنجیدگی کے ساتھ سننا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے تو پھر اس پر 4 چاند لگ جائے. غوث پاک آخری واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا کہ ایک شخص غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہے. حضور میرا کاروبار بہت زیادہ
بگڑ گیا، میں مالدار شخص تھا، لیکن اچانک کیا ہوا کہ میری روزی سے برکت اٹھ گئی، اور اسی طرح کرتے 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 ایسا ہوا کہ اب میں تو بھوک مری کا شکار ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ شکایت لے کر وہ پہنچا کہ حضور مجھے کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی عمل بتائیں کہ میں اس تعویذات پر، اس دعا پر، اس عمل پر، اس نفلی عبادت پر زور دوں اور جو میرے گھر کی برکت ختم ہو چکی ہے وہ واپس آ جائے۔ غوث پاک کی خدمت میں اس نے مال کی قلت کی شکایت کی تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لگا، ایک کپڑا ڈال لے۔ وہ شخص اٹھا مریدان، گھر واپس آیا، کہا اپنے بیوی بچوں سے کہ حضرت نے تو صرف یہ بتایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ، ایک کپڑا ڈال لو۔ میں نے سوچا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں گے لمبا، کوئی عبادت بتائیں گے رات بھر کی، کوئی مجھے عمل بتائیں گے، لیکن اس کا الٹا بس ایک کپڑا دروازے پر ڈال لو، یہ کیا بات ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو اس نے ہلکا سمجھا، لیکن اس نے سوچا کہ وہ میرے مرشد ہیں، ان کی بات مان کر ایک دروازے پر ایک کپڑا اس نے لگایا اور اسی طرح چلتا رہا، حتیٰ کہ کئی دن گزرے، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ گزرا تو اس کی روزی میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ وہ مال و دولت کمانے لگا اور اسی طرح حلال رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب مالدار کافی ہو گیا تو اس کو مرشد کی بات یاد آئی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے گھر سے برکت اٹھ گئی، لیکن مرشد نے کہا تھا پردہ ڈالو، پردہ ڈالنے کے بعد یہ برکت واپس آ گئی، ضرور اس پردے میں کوئی راز ہے، مرشد گرامی نے اس پردے کو ضرور دم کر کے دیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آ گئی۔ غوث پاک کی خدمت میں وہ تحفہ لے کر کے پہنچا کہ حضور اس تحفے کو قبول فرما لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ اس پردے میں آپ نے کیا چیز چھپا رکھا ہے، آپ نے اس پردے میں کیسا دم کیا ہے کہ جب سے میں نے اس پردے کو اپنے گھر کے پاس لگایا کہ میرے گھر میں برکت آ گئی ہے اور میرے گھر میں آج مال و دولت کی فراخی ہے، اس راز سے مجھے واقف کریں، یہ راز مجھے بتائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات ارشاد، دل کی گہرائیوں سے سنی اور سوچیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جو گھر تھا وہ سڑک کے کنارے تھا، سڑک کے کنارے تیرا گھر تھا، تو آتے جاتے ایک بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑ گئی، بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑی اور تیرے گھر سے برکت اڑ گئی۔ یہ راز تھا تو میں نے کہا کہ پردہ لگا لو۔ جب تو نے پردہ لگایا اب تو جتنے بے نمازی تیرے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں سارے کی نظر پردے کے اوپر جاتی ہے، اب گھر کے اندر نظر نہیں جاتی، اسی وجہ سے جو برکت میں کمی تھی ساری برکت واپس آ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ بے نمازی کی نظر کاروبار پر پڑے تو کاروبار سے برکت اٹھ جائے، اور میں کہتا ہوا جس گھر میں درجنوں بے نمازی پہلے سے موجود رہیں تو پھر اس گھر کے کاروبار کی حالت کیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعمتیں ہمارے پاس اتنے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، آج کتنی نعمتوں کی ناشکری ہم کر رہے ہیں، آج رب کی کتنی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آج ہم رب کی عبادت سے دور، اس کے سجدے سے دور، اس کی فرما برداری سے دور، رسول کی اطاعت سے دور، رسول کی نافرمانی میں ہم زندگی گزارتے رہے اور ہم سمجھتے رہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں۔ جنت کا سرٹیفکیٹ عام طور سے بانٹا جانے لگا اور کچھ لوگ بھی ہمیں ایسے ملے کہ جنہوں نے ہمارے پیٹھ پر تھپکیاں دے کر کہا کہ تم رسول پاک کی امتی ہو، تم جنت ہی میں جاؤ، تم رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تم جنت ہی میں جاؤ گے۔ یہ تھپکیاں ہمیں سنانا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی جو رسول کا سچا غلام، رسول کا حقیقت کی نگاہ سے غلام ہے اور باعمل ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جو رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا، جو رسول کا سچا غلام ہے وہ رسول جنت میں جائے گا۔ لیکن آج ہم یہ جو دکھاوا کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں لیکن ہمارا دل اندر سے غلامی سے خالی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں، ہم نے چند محفلیں سجائی اور ہم نے میلاد منا لیا اور ہم نے عمل کر لیا، ایسا بالکل نہیں۔ جب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ڈر محسوس ہوگا۔ اللہ کہتا ہے قال یا نوح لیس من اہلک، اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ جانتے ہوں گے یہ اللہ کے نبی ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قال یا نوح لیس من اہلک. اللہ کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام یہ جو آپ کا بیٹا ہے, آپ کا سگا بیٹا, یہ آپ کی اہل سے نہیں, اس نے آپ کی نافرمانی کی, اب یہ جہنم میں جائے گا. آپ ذرا اندازہ کریں کون نبی کا سگا بیٹا, حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد, ان کا لڑکا. اللہ نے قرآن میں کہا قال یا نوح لیس من اہلک, کہ اے نوح علیہ السلام اس نے آپ کی نافرمانی کی, اب یہ آپ کے اہل سے نہیں بچا, اب یہ جہنم میں جائے گا. آپ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. دونوں بھائی نے آپس میں لڑائی کی, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اللہ کہتا ہے اب جو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے اب یہ جہنم میں جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل جہنم میں جائے گا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا اپنے عمل کی بنیاد پر. بھلا جب نبی کا بیٹا اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے تو پھر ہم تو امتی ہیں, ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نعرہ لگایا اور پولیس رات کو ایسے ہی پار کر دیا. لیکن اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آج زمین مٹی کی ہے, رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ تانبے کی زمین ہو جائے گی. اور یہ جو سورج آج ہم سے کتنی دوری پر, آپ اندازہ کریں, تحقیق کریں تو کم و بیش 15 کروڑ کلومیٹر آج یہ سورج ہم سے دور ہے. تحقیق کے مطابق, تحقیق ہے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, 15 کروڑ کلومیٹر دور. 2 کلومیٹر ہمیں 10 منٹ لگتا ہے جانے میں, 15 کروڑ کلومیٹر یہ دور آج ہم سے سورج ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سورج ہے, سورج یہ الٹی جانب سے چمکتا ہے. الٹی جانب سے, اگر سیدھی جانب سے چمکے تو اور گرمی ہوگی, یہ الٹی جانب سے چمکتا ہے. 15 کروڑ کلومیٹر دور آج ہم سے یہ سورج چمک رہا ہے. سخت گرمی میں 40-45 ڈگری ہم برداشت نہیں کر پاتے, لیکن رسول ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں تانبے کی زمین, یہ جو آج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے, میدان محشر میں 1 میل کی دوری پر ہو جائے گا. کتنا؟ 1 میل کی دوری. اور ارشاد فرماتے ہیں یہ جو الٹی جانب سے آج چمک رہا ہے کل قیامت میں سیدھی جانب سے ہو جائے گا 1 میل کی دوری پر. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بنیاد پر جس کا جیسا گناہ ہوگا وہ اسی گرمی میں تپ رہا ہوگا, اس کی چربی, اس کے جسم کے چمڑے گل گل کر پانی بن رہے ہوں گے, اور اسی طرح پیپ اور گندا مواد بن رہا ہوگا. اور اگر کسی کا گناہ زیادہ ہوگا تو وہ مواد والا پانی اس کے اوپر تک آئے گا, یہاں تک کہ اس کا پنجہ اسی پانی میں, پیپ والے پانی میں ڈوب رہا ہوگا. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا گناہ اور زیادہ رہے گا تو وہ پیپ اور گندا پانی اس کے گھٹنوں تک آئے گا, اور اگر کسی کا اور زیادہ رہا تو کمر تک, اور کسی کا اور زیادہ رہا تو سر تک. اور کتنے ایسے ہوں گے جو اس میں ڈبکیاں لگا. آج ہم نے سمجھا کہ اتنا آسان ہے, آج ہم نے سمجھا کہ جنت بہت آسان ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, وہ دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے. وامہ وابیہ, اپنی ماں سے گریز کرے گا, اپنی ماں کا منہ دیکھ کر بھاگے گا کہ مجھ سے ایک نیکی کا مطالبہ نہ کرے. رسول ارشاد فرماتے ہیں سارے انبیاء کی زبانوں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جب ان کے امتی اپنے نبی کے پاس جائیں گے تو نبی کی زبان پر یہ ہوگا اذهبوا الی غیری, آج میں کچھ نہیں کر سکتا, آج مجھے اپنی جان کی پڑے گی. رسول ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. اللہ کہتا ہے جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں, معصوم ہیں, جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے کانپ رہے ہوں گے. ارے جب معصومین کا یہ حال ہے کہ جن سے یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا وہ رب کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے, آج ہم نے کیسے یہ سمجھا کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ خدارا ہمیں اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ آج ہم خوش فہمی میں جی رہے ہیں, ہم تو جنتی, ہم جو چاہیں کریں, ہم جنت میں جائیں. یہ خوش فہمی میں ہمارے عمل کو چھین لیا. جو عمل کی چاشنی تھی, عمل کا سکون تھا, جو نماز کی لذتیں تھی, وہ ہم سے چھین لی گئی. تو خدارا اپنے دل کو چیک کریں, اپنے آپ کو بیدار کریں, کیونکہ ہر انسان کو اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا.
کوئی نہیں ساتھ دینے والا. ہر انسان قبر میں اکیلا جائے گا اور اپنے عمل کا انجام خود بھوگے گا. تو خدارا ہم آئے ہیں محفل میں تو کچھ لے کر جائیں, اور آئے ہیں تو اپنے دل کی دنیا بدل کر جائیں, کیونکہ آخری شعر سے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا, صرف ہونٹوں کے ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو, اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو, دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے, خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو, مصطفیٰ والے ہو, مومن ہو, خدا والے ہو. کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, تم اگر نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. کوئی عبادت کی چاہت میں رویا, کوئی عبادت کی راحت میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال, کوئی ادا کر کے رویا, کوئی قضا کر کے رویا. اللہ سبحانہ